اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی میں فیصلہ ہو گیا. لا الہ، اللہ کی تو صفتیں ہی بہت ہیں، شانیں ہی بہت ہیں، ساری اسی کی شانیں ہیں. اب اس کی مرضی ہے سب کچھ اس کا، جس کو جو بنا دے، جس کو جو دے دے. کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولے الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا. اب وہ نور تھے، نور سے بنے تھے، انہوں نے سجدہ کر لیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نور سے بنے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں. لیکن الا ابلیس، جو ابلیس تھا، آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ نے صرف کہنا اللہ. اتنا اللہ کہو کہ بوٹی بن کر تمہارے دل میں لگ جائے. الف اللہ چمبے بھی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی کے مہمان بنے یا کوئی آپ کا مہمان بنے، جناب چاہے کھانا، اب بندہ کہاں سے ہی بیزار آیا ہے، وہ کہتے نہیں جی دل ہی کوئی، روٹی کھا لو دل کو، پانی پی لو دل کو، فلانی شے کھا لو. اچھا واقعی بہت سارے لوگوں کے پاس دل ہے ہی نہیں. دل دل تڑپتا ہے، دل کسی سے ملنا چاہتا ہے. اللہ توجہ رکھے، دل ہے ہی اس لیے کہ وہ مل جائے. اللہ دیکھیں، اللہ کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو شعور نہیں پا سکتا، اور جو آپ کے ظاہری اعضاء ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کسی طرح کا جوڑ کر سکے. اللہ پورے وجود میں دل ایک ایسی جگہ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. ایک ہی دفعہ کہے، مل کر کہیں اللہ. اچھا لوگ گالیاں دیتے ہیں پورا منہ کھولتے ہیں، لوگ غیبت کرتے ہیں پورا منہ کھولتے ہیں، اور آپ اس اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں جس نے آپ کو بنایا ہے، تو آپ کا منہ کتنا کھلنا چاہیے. میں تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہوں، بات میں نے کچھ اور کرنی ہے لیکن ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ سارے ایک ہی راستے پر اکٹھے ہو جائیں. اور وہ راستہ کیا ہے، یہ بات بھی ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا، آواز نہیں آئی مجھے بھائی، اور یار اپنے پیرے نال ٹوڑ کے آئے یہ تو ہم کو منجیاں دے چاہ کے لے آئے. بولو وَاعْتَصِمُوا، قرآن کا استقبال کرو. سبحان اللہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آواز اونچی کرو اور آواز کو ملاؤ، تو اس کا مطلب تو سامنے قرآن نے بیان کر دیا ہے نا. سارے مل جاؤ اور مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا؟ قرآن. اچھا آپ چونکہ پیر فقیر کے ماننے والے لوگ ہیں، کہیں غلطی ہو جاتی ہے، تو پیر کو فقیر ہونا چاہیے، اور فقیر وہ نہیں جو مانگ رہا ہو، فقیر وہ ہے جو دے رہا ہو. تو میرا اپنا ذاتی مشورہ بھی ہے
جب آپ کسی پیر صاحب سے ملو یا آپ کے پاس کوئی پیر صاحب آئے تو آپ کا مطالبہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، بس آپ اپنے مبارک منہ سے ہمیں 2-4 قرآن کے لفظ سکھا دیں۔ جی پیر صاحب نے قرآن ہی نہیں آتا تو ویسے تھوڑی جان چھوٹ جائے گی، آواز آنی چاہیے۔ اب آپ اتنے بوڑھے نہیں ہیں کہ آپ کی آواز ہی نہ نکلے، تو جس پیر صاحب کو قرآن نہیں آتا، اب آپ واقعی اگر اس پیر کے عاشق ہیں تو پھر اس پر احسان کریں، اسے کسی مدرسے میں چھوڑیں، انہیں کہیں کہ خرچہ ہمارا ہوگا، ہمارے پیر صاحب کو قرآن تو پڑھا دو۔ اور جان چھڑاؤ ان ٹمبر ٹرانسپورٹ پیرن کو، یعنی پیری مریدی شروع ہی نبی کے در سے ہوتی ہے۔ ادھا کام تے سنی بھابی والا اتنے ٹھیک ہو جانا ہے، اے رولا سارا انہاں پیران دا ہے جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ پیر ہونا کیسا چاہیے، اور آپ بھی لکیر کے فقیر ہیں۔ ہاں جی بابا جی ساڑھا مال نہیں بچتا، ہاں جی پتر لے جاتے بھی، اچھا قلعہ کھلو گے اے پیر نو منن واسطے بنیاد لے، بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد کیا ہے؟ پیر کو نبی کے در کا فقیر ہونا چاہیے۔ اب میں نے 2 باتیں کر دی آپ سے، نمبر 1 آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے، دوسرا قرآن کو ماننا ہے۔ اب اللہ کو ماننے کا طریقہ پیش کر رہا ہوں، پیچھے والے نہ منہ کھولتے ہیں نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولو۔ آج میں سب کو اس وقار کے ساتھ آپ کے گھروں میں بھیجوں گا کہ آپ گھر جائیں گے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ گھر میں ایک نئی بہار آ جائے۔ تو اسلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں اسی پر غور کرنا ہے، لا الہ، اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو الہ معبود کو نہیں کہتے۔ معبود کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو جب اللہ نہیں تھا تو بھی وہ تھا، جب کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تو ظاہر ہے اللہ تو تھا۔ بہت سارے لوگ وہابی ہونے سے بچ گئے کیونکہ جو اللہ کی شان ہے اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سارے رک گئے تھے، جبریل بھی رک گیا تھا، قدسی بھی رہ گئے تھے، انبیاء بھی رہ گئے تھے، براق بھی رہ گیا تھا، اور جبریل نے یہ کہہ کر رک گئے یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جبریل جل سکتا ہے، اور یہاں ثبوت کیا ہوا؟ جہاں جاتے ہوئے جبریل جل سکتا ہے وہاں جاتے ہوئے نبی کو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ، اچھا یہ جو ترجمہ عام طور پر آپ سنتے ہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے جی، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، یعنی آپ نے تمام قوتوں کو رد کرنا ہے اور اللہ کی الوہیت کو ماننا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ سمجھایا کہ مجھے الہ مانو
میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور اللہ نہیں ہے، بولو تو صحیح ہے یار۔ البتہ اللہ نے ویسے ہر نبی کو کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب انسان پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حالانکہ وہ رسول ہیں مگر ان کے نام کے ساتھ رسول نہیں آ رہے ہیں، تو اب کلمے پر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، اور اس کا نقطہ کمال ہے اللہ۔ محمد الرسول اللہ، اس کا نقطہ کمال بھی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا حصہ، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ، پر اللہ نے اس میں کمال یہ رکھا، جوڑ یہ رکھا کہ ان دونوں کو اس طرح ملایا کہ اللہ محمد علیحدہ نہیں ہوئے، ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ محمد، یہ دیکھیں آواز نہیں آئی ہے نا، اللہ منہ کھولو نا ذرا، ابھی تھوڑے دیر کے بعد آپ نے پھر جو بہت زیادہ منہ کھولنا ہلانا ہے، کھانا کھاتے ہو کیا کرو گے؟ منہ ہلاؤ گے، منہ کھولو گے، وہ اللہ کا نام کیوں نہیں اندر جانے دے دیا؟ اور کھانا تو بد ہضمی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نام تمہارے جسم کی ساری بیماریوں کو ختم کرے۔ لا الہ، یہ میں چند باتیں آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرقہ واریت میں نہیں جانا، آپ نے دین میں جانا ہے۔ اگر آپ نے کسی استاد سے کچھ پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طریقہ آپ کے استاد کا ہے وہ آپ کا ہو گیا، نہیں، آپ کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو آپ کے استاد کا ہے، آپ کا طریقہ وہ ہے جو کملی والے نے ہمیں سکھایا۔ اب اس سے اگلے ہم تھوڑا سا تسلی کے ساتھ میں بنیاد رکھ رہا ہوں، کیونکہ بنیاد کہتے ہیں مضبوط ہو تو عمارت بڑی شاندار ہوتی ہے۔ اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز سے پہلے دو چیزیں، اذان اور وضو۔ اذان، پوری اذان سن لو، جہاں اللہ ہے وہیں رسول اللہ بھی ہے۔ اذان کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے حی علی الصلاۃ، یہ بلاوا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور مجھے آپ کی سمجھ آنی چاہیے بھائی، کیونکہ مجھے سرائکی نہیں آتی، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ایک پیج پر آ جائیں۔ علامہ صاحب نے تو ایک نعت سرائکی والی آپ کو سنا دیا، بڑے خوش بھی ہوئے۔ علماء ہمارے بہت سمجھدار ہیں، یہ اپنی تیاری رکھتے ہیں، یہ نہیں تیر نال کوئی شکار ہو سکے، ٹھیک ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، تو اذان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نماز، آواز آنی چاہیے۔ اب نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کا بھی بنیادی مقصد نماز ہے۔ اب غور سے سنیں یہ بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اگرچہ وہ مخصوص آزاد ہوتا ہے
لیکن وضو کے اندر اللہ نے کرنٹ یہ رکھا ہے، کمال یہ رکھا ہے کہ جسم کے سارے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ اب جس دین میں وضو کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم سے گناہوں کو نکال دیتا ہے، اس نبی میں، اس دین میں مدینے والے کا مقام کیا ہو؟ اس مائک کو نہ ہاتھ لانے دیں، تھوڑا سا اس کو نہ ہلائیں، پڑی دیں۔ آپ بھی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہ میز ادھر کر دیں، یہ جگہ بنا دو، یہ میز اٹھا کر ادھر کر، پڑھی نہیں ہے، تیاری کر رہے ہیں، آدھا کام ہو گیا نا، جسم پاک ہو گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ بتا دیا قیامت کے دن یہ وضو کے پانی کا اثر جو ہوگا نا وہ نور بن کر چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، چہرے چمکیں گے، اور سرکار فرماتے ہیں میں دور سے یہ نورانی کیفیات دیکھ کر پہچان لوں گا یہ چمک دمک میرے امتیوں کے سوا کسی کا مقدر نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا مولا یہ امتی میرے، آواز آئے گی پیارے جو تیرے وہ سارے ہی میرے۔ جس دین میں وضو کرنے سے آدھا کام ہو جاتا ہے، اب جتنے بے نماز بیٹھے ہیں، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ نماز کون پڑھتا اور کون نہیں پڑھتا۔ نمازی آدمی جب بھی بیٹھے گا، جہاں بھی بیٹھے گا، اس کے اندر سے اللہ کے پیار کی خوشبو، اور بے نماز کے چہرے پر ویسے ہی نحوست۔ اذان نماز کے لیے، وضو نماز کے لیے۔ اب جب نماز شروع ہوتی ہے آواز دی نا اللہ اکبر، بھائی اللہ سب سے بڑا، چھوڑو سارے کام، آ جاؤ اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، جو سمجھدار ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑتی پھر کیا کرتے؟ یہ تو شکر کرو کہ 5 ہیں، ثواب 50 کا ہی مل رہا ہے، اور پنجے تو ہی نسے ہوئے تسی۔ اب جب نماز ہم شروع کرتے ہیں نا پھر اللہ کا نام لینا پڑتا ہے جو آپ کو نہیں آ رہا ہے، زور لگا کے کہیں، پوری قوت سے کہیں۔ تو نماز میں آ گئے جناب، اللہ کا نام سنا اذان میں، آ گئے جناب مسجد میں، پھر اللہ کا نام گونجا اقامت میں، پھر صفیں بن گئی، اب نماز شروع ہوئی، سب سے پہلا کام کیا ثنا، بولو بولو ثنا، تو سمجھ بھی آتی ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ثنا بھی اللہ کی کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، ابھی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے، پھر تسبیح پڑھی، یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ تو نماز کو اگر دیکھیں، ثنا، تلاوت قرآن، تسبیحات، تکبیرات، اب وقت آ گیا، آواز آئی، بیٹھ جاؤ، دوزانہ ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنی نگاہوں کو اپنے دل کی طرف متوجہ کر لو، اب باری آ گئی ہے اللہ سے جو نبی نے بات کی تھی اور جو اللہ نے جواب میں نبی کو سلام عطا کیا تھا۔ صاف ظاہر ہے وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بھئی حضرت بلال نے کبھی اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا۔ اب یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جو اذان کے بغیر بھی اور اذان کے ساتھ بھی، نماز میں بھی، باہر بھی، کون سا وقت ہے جو نبی کو دیکھ رہا ہو اور نبی کو درود نہ بھیج رہا ہو، نبی کو سلام نہ۔
تو یہ سوال آپ پر کیا جاتا ہے. ہاں جی حضرت بلال نے کبھی سلام پڑھا تھا؟ اب جب اذان ہے ہی نماز کے لیے اور نماز میں تمہیں کہنا ہی پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو دین وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دین یہ ہے جو نماز سکھا رہے ہیں. یہاں کوئی دیوبندی بریلوی کی جنگ نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا سودا ہے. حضرات، اور یہ جو سلام ہے یہ نہ ٹائم فریم کا پابند ہے. ٹائم فریم کہتے ہیں اوقات کو، جو وقت متعین ہے کسی کام کے. اس کائنات کا جو ٹائم فریم ہے نا، چلتا تو اللہ کے حکم پر ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے، جب آپ چاہیں ٹائم فریم بدل دیں. اب علی نبی کو دیکھ رہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، سنو غور سے سنو. علی نبی کو دیکھ رہے، سورج ڈوب رہا ہے، علی دیکھ رہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، مگر علی نبی کو دیکھتے رہے. آواز آنی چاہیے. علی نبی کو دیکھتے رہے، علی نبی کو دیکھتے رہے، سورج ڈوب گیا. علی دیکھتے رہے، سورج ڈوب گیا. اب دیکھ رہے تھے نبی کو، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی. علی کی آنکھوں میں آنسو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری شہادت، زندہ رہے عارفین. سبحان اللہ. مریدہ میں ہوں. سبحان تو جو ہے، آج میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی، میں نے آج بنیاد رکھنی ہے. فرقے ختم کرنے ہم نے، رسول اللہ کے نوکر تیار. میں نے علماء کو اسی لیے جو ان کی جگہ وہاں بٹھایا ہے. اور آپ بھی خیال رکھا کریں، جب امام بناتے ہو نا نماز میں، تو ہر جگہ ان کی عزت کرو، ہر جگہ ان کو عزت دو. یہ نہیں کہ نماز میں پیچھے یا آگے پیچھے آگے، یہ کوئی طریقہ نہیں. اس پر تفصیلات ہیں، میں ابھی کبھی پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. میں چونکہ ایک ترتیب سے چل رہا ہوں، اس لیے جو ایک دو باتیں بڑی ضروری ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ چونکہ ماحول بن گئے، آپ لینے کے لیے تیار ہو گئے. سورج ڈوب گیا، آپ کو پتا ہے ٹائم فریم چل رہا ہے، سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا، سورج رکتا نہیں ہے. بول دو، بولو بولو بولو. سورج رکتا نہیں ہے، اپنے ٹائم پر چلتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، آگے بڑھتا ہے. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے فرمایا ما یبکیک یا علی، علی رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن چونکہ غفلت میں قضا نہیں ہوئی ہے. آپ تو دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دیتے ہیں، تاش کے پتے چل رہے ہیں، نماز قضا ہو گئی. کئی اور وجہ ہے، غفلت میں قضا نہیں ہوئی. یا رسول اللہ غفلت میں قضا نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں کوئی ایسی رواج چھوڑنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں علی کی نماز قضا ہو گئی تھی تو ہم اگر چھوڑ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن ذرا دیکھیں غور سے، میرے علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی فرماتے ہیں علی ابھی سورج کو بلا لیتے ہیں. یہ میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا. اس پردے کے پیچھے اگر کوئی ہوگا نا تو میرے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا. اگر میری آواز ہوگی تو سن لے گا، لیکن نبی نے آواز نہیں دی. نبی نے ہاتھ بڑھایا، سورج ڈوبا ہوا تھا، سورج نہیں دیکھ سکتا تھا، پر نبی کو دکھانا آتا تھا. یوں نبی کا ہاتھ اٹھا، توجہ رکھیں، یوں نبی کا ہاتھ اٹھا اور جہاں تک اٹھتا گیا سورج پلٹتا گیا.
قرآن بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے، سورج رکتا نہیں ہے، آج رکا ہوا ہے۔ سورج مشرق سے مغرب کو جاتا ہے، لیکن آج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے۔ ایسا ہی اب میں تھوڑی سی وہ ترتیب بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کم از کم فرقہ واریت سے نکل آئے۔ دو حدیثیں بڑی معروف ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، کاش آپ کے اندر جائیں۔ آپ منہ ہی نہیں کھولتے، اندر کیسے گھس جائیں؟ کھولے نا منہ، ایک دم یار پورا منہ کھولو، پورا منہ کھولو یار۔ آپ ذرا سے مسکرائیں بھی صحیح، اور یار قبرستان نہ بڑھاؤ محفل میں۔ اب سنیں غور سے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، آخر تک میں علم کا بولے، اور فرمایا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو ہم صرف نعرہ حیدری لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ بنیاد اکھیڑ کر سرنگ لگا کر تو کوئی آ نہیں سکتا، دیوار توڑ کر بھی کوئی نہیں آئے گا، چھت سے بھی کوئی نہیں ٹپکے گا، جس نے آنا دروازے سے آنا ہے۔ تو اس نعرہ حیدری میں صدیقی رنگ بھی ہے، اسی ایک نعرے میں فاروقی جلال بھی ہے، اسی ایک نعرے میں عثمانی حیا بھی ہے۔ تو اس نعرہ حیدری میں کمال یہ ہے کہ پورا دین مکمل۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یہ ترتیب ہے، اور اس طرح کی اور بے شمار روایات ہیں جن کو تمام مسالک کے علماء مانتے بھی ہیں۔ یہ حدیث عشرہ مبشرہ جو ہے، اس پر کچھ لوگوں نے جرح کی اور بحث کی ہے، لیکن وہ بنتی نہیں ہے۔ سچائی یہی ہے، اب جب نبی نے فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور یہ فرمایا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب یہ جب میں اس ترتیب کو دیکھتا ہوں، 4 خلفاء ترتیب میں آ گئے، اب 5واں خلیفہ، یہاں آ کر لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ 5واں خلیفہ جو اس ترتیب میں نہیں ہے، لیکن چونکہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب ہوتا یہی رہا، جب بھی کوئی خلیفہ دنیا سے چلا جاتا تو نہ وہ یہ کہتا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو، نہ بیٹے کلیم کرتے کہ ہمیں۔ 4 خلیفے اسی شان کے ساتھ گئے، ان کو پتا تھا یہ دین ہماری ذاتی وراثت نہیں ہے، اس لیے نہ انہوں نے چاہا نہ پچھلوں نے تقاضا کیا۔ اب جب علی پاک شہید ہو گئے نا، تو انہوں نے بھی کچھ ایسی وصیت نہیں فرمائی کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن کو تم نے خلیفہ بنانا ہے، لیکن آسمان پر بھی یہی فیصلہ ہو چکا تھا، اور زمین پر بھی اکابرین امت یہ طے کیا کہ اگر تدبر کو دیکھنا ہو، فراست کو دیکھنا ہو، تقوی کو دیکھنا ہو، علم کو دیکھنا ہو، حلم کو دیکھنا ہو، نبی کی اداؤں کو دیکھنا ہو، تو پھر خلافت کا منصب اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ علی کے بیٹے کو دیتا ہے۔ تاجدار نبوت قیامت تک، تاجدار نبوت۔ ہم نے دیکھا غور سے، حسن مجتبی
جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ میرا شہزادہ سبحان اللہ میری امت کے دو بڑے گروہوں کو یکجا کر دے گا۔ اب بحیثیت صحابی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر صحابی کی عزت کریں، وہ اس لیے نہیں کہ ہماری عزت کرنے سے ان کی عزت ہوگی، وہ اس لیے کہ ان کی عزت میں جو کمی ہو نہیں سکتی۔ اب یہ جو نبی پاک کا ایک فرمان ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ فرمایا اصحابی قالنجوم، یہ ستارے، یہ دنیا میں اور بھی ستارے بہت ہیں، چڑھتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، چڑھتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ یہ 5 سٹار جنرل چڑھا پھر ڈوب گیا، یہ IG سٹار لگے ہوئے ہیں، ہوٹل 5 سٹار، یہ جناب فلاں سکول کے فلاں بچے نے اتنے سٹارز لیے، یہ کرکٹ کا ستارہ ہے، یہ ہاکی کا ستارہ ہے، یہ چڑھتے ضرور ہے پر ڈوب جاتے ہیں۔ میرے نبی نے جنہیں اپنا دیدار کرایا، صحابی کی تعریف کیا ہے یہ ذرا آج آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ سبحان اللہ جس نے کیفیت ایمان میں ایک مرتبہ بھی نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا۔ تو یار جس صحابی نے نبی کو اپنی گود میں لٹا کر سانپ سے ڈسوایا تھا، حضرت سلطان بہو نے یہی کلام کیا نا، اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویخ نہ رچ جاؤں۔ مرشد ہو نبی، مرید ہو صدیق اکبر، مرشد ہو نبی، مرید ہو علی المرتضیٰ۔ آپ بھی مرید تو ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں مریض ہیں۔ ویسے اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر یا حکیم کے پاس جا کر پیسے دے کر جو علاج کروانا ہے اللہ کے ولی کی نگاہ سے وہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ ابھی بھی میری بات مان لیں اور اللہ کا ذکر جاری رکھیں، ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، اور جہاں جہاں آپ کو جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ انشاءاللہ آخر پر ہم چیک کریں گے کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کی حالت کیا تھی، جا رہے ہو تو کیا حالت ہے۔ تو حضرات میں ایک آخری کلام کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، کیا خیال ہے؟ بڑی مضبوط بنیاد میں نے رکھ دی ہے۔ اب اگر کسی مضبوط بنیاد پر یہ 10-12-15 روپے میں آئی ہوئی اینٹ ایک دوسرے سے جڑتی جائے تو دیوار بن سکتی ہے، اور سارے تم مل جاؤ نبی کے نوکر بن جاؤ، اسلام کا قلعہ تو بن جائے گا۔ جس اسلام کو تم ہواؤں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس اسلام کو تم فضاؤں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس اسلام کو تم تقریروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، ارے وہ اسلام تو تمہارے کردار سے بن سکتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، باپ گھر میں بیٹھا ہوا کسی کے ساتھ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، جی ملک صاحب میں تو ملتان میں ہوں، کیا کام ہے؟ اب جو بچے سن رہے ہیں اس باپ پر کب ٹرسٹ کریں گے؟ جھوٹ بولنے والے کو کون مانتا ہے یار؟ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری عزت باپ کی حیثیت سے، تمہاری حیثیت بھائی کی حیثیت سے، تمہاری حیثیت قوم کے سربراہ کی حیثیت سے لوگ تسلیم کریں تو تمہیں ان کے دلوں میں اترنا ہوگا۔ تو میں ایک آخری بات کر کے نا اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک دن، اور یہ میرے نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی،
کہ آپ جوڑتے تھے، ملاتے تھے، ٹوٹنے سے بچاتے تھے، صلہ رحمی فرماتے تھے، رافت اور رحمت ان کا معیار تھا۔ ایک دن حضور ایک قبیلے میں سلو کے لیے تشریف لے گئے اور اسی دوران آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو اذان ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ بھی طے شدہ بات ہوتی تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نہ ہو تو مصلی امامت پر کس نے کھڑا ہونا ہے۔ یہ فوری فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا، مشورہ نہیں کیا جاتا تھا کہ آج کس کو کھڑا کرنا ہے، وہ طے شدہ بات تھی، بولیں تو صحیح نہ۔ صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے اور جماعت شروع ہو گئی۔ ابھی نماز جاری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جب حضور آئے تو ظاہر ہے امام کو پتہ نہیں تھا، اگلی صف والوں کو پتہ نہیں تھا، البتہ پچھلی صف والوں نے محسوس کر لیا کہ حضور آ گئے۔ ویسے ماحول بن گیا ہے، اب ذرا محسوس کریں، لگتا ہے نا کہ سرکار کا سایہ اس وقت ہم پر آ گیا۔ نبی کو آنے جانے کے لیے ٹکٹ نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے۔ ایک منٹ سے میری بات سنا ہے، آج امام اشار دے امام جو گزار نبی ہوں گے تو توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر مصلی امامت پہ ہیں، سب بندی ہو چکی ہے، حضور پاک آئے، نہ آپ نے اعلان کیا کہ میں آ گیا ہوں، نہ جو ساتھ عاشق تھے انہوں نے کہا کہ حضور آ گئے ہیں، لیکن پچھلی صف والوں نے محسوس کیا کہ حضور آ گئے۔ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے۔ پچھلی صف والوں نے محسوس کر لیا، اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگلوں کو خبردار کریں تو کیسے کریں، بولیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا۔ اب وہ خاموش ہیں، بول بھی نہیں رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یوں ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور یوں درمیان سے نا راستہ بننا شروع، اور ظاہر جو نمازی کھڑے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ پوری بات دھیان سے سنیے، صحابہ کرام ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے رہے، صفیں ٹوٹتی نہیں، آخری صف ٹوٹی، اس سے اگلی صف ٹوٹی، اس سے اگلی صف ٹوٹی، حضور آگے بڑھتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہی، حضور آگے بڑھتے رہے، ہاتھ بجتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہی، حضور آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ حضور پہلی صف میں آ گئے۔ کمال یہ ہے کہ صفیں ٹوٹی اور پھر جڑ گئی، لیکن کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ شانے والا نبی محمد مصطفیٰ نماز بولے اور جس کی اداؤں کا نام نماز ہے، حضور پہلی صف میں آ گئے، جب آئے تو نہیں بولے، لیکن جب پہلی صف میں آئے نا تو نام لے کر فرمایا یا ابی بکر، اے ابو بکر نماز قائم رکھنا۔ بولے تو صحیح، لیکن وہ بھی الٹے پاؤں مصلی سے ہٹے اور پہلی صف میں آ گئے۔ حضور آگے چلے گئے، لیکن حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی نماز ہو گئی، کتنی باقی مولد سے ہے۔ تو یہ جو کچھ مولویوں کو وہم پڑ گیا ہے نا، حضور کے پاس علم کیا ہے، کتنا ہے، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ نبی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، بتانے کے لیے آتا ہے۔ دین کو اتنا چھوٹا نہ کرو کہ تمہارے اوپر بوجھ بن جائے۔ نبی نے نہیں پوچھا کتنی پڑھ لی، کتنی باقی ہے،
جہاں سے صدیق اکبر نے چھوڑی تھی. اور یہ واحد نماز ہے جس میں امام دو ہے. ایک نماز میں امام دو ہے. امام بدل گئے، نماز نہیں چھوٹی. سفید ٹوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی. امام پیچھے آ گیا، کملی والا آگے آ گیا، نماز نہیں چھوٹی. اب جب نماز ہو گئی اور بھائی تو سبھی گھر جانا ہے جی، تو ذرا جی کا لگ رہا ہے کہ کی کرو. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز قائم رکھو تو پھر تم پیچھے کیوں آئے؟ انہوں نے جو جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے، نبی آ جائے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. اب دیکھیں، ہم نے ان دنوں میں سنا ہوگا کہ سویڈن میں، ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ آپ نے کیا کیا؟ اسے پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ جلسے، جلوس، نعرے، اور پھر گھر آ کر آرام سے بیٹھ جاؤ. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اعلان کیا ہے جب کوئی کافر، اور کافر ہوتا ہی وہ ہے جو نفاق کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے پہلے ہی اللہ نے رد کر دیا ہوتا ہے. کسی کے کفر سے بعید نہیں ہے کہ وہ قرآن کی شان میں کوئی کمی کرے، یا کسی فرقے سے بعید نہیں ہے کہ وہ حضور پاک کی شان میں کمی کرے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آواز اٹھائیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نعرے لگائیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو جلسے کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم امت کے ایک ایک فرد کو قرآن کے نور میں رچائیں گے اور بچائیں گے. اور یہی بچے کل سویڈن جا کر، ہالینڈ جا کر، امریکہ جا کر ان کافروں کو کلمہ بھی پڑھائیں گے، انہیں قرآن بھی سکھائیں گے. ہمارے پاس مسجد حسین میں جو انتظامات ہیں، حفظ ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لڑکوں کو میں نے حافظ بنتے دیکھا ہے، حافظ بن کر وہ کچھ بنے نہیں ہیں، اور اکثر عدم تربیت کی وجہ سے قرآن بھی بھول جاتے ہیں.